السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دو نوجوان نے مل کر یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ آخر قبر میں میت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، جب ہم میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے قبر بند کر دی جاتی ہے، اس کے بعد مردے کے ساتھ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے، ان حالات واقعات جاننے کے لیے جب انہوں نے یہ خطرناک قدم اٹھایا، اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، دل دہلنے لگتا ہے۔ عبرتناک واقعہ یہ ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ جب ان دو نوجوانوں نے ان معاملات کو جاننے کی کوشش کی تو ایک پردہ ہے، اللہ کا راز ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی، اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان دو نوجوانوں کی کس طرح پکڑ کی، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ خاندانی دشمنی کی وجہ سے کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور شادی کی خوشیوں والا وہ گھر ماتم کدے میں بدل گیا۔ قبرستان میں گورکن نے شام کے وقت اس قبر کی کھدائی مکمل کر لی تو ان سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں پر کھڑے رہیں، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے دینا، میں اپنی جھونپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ قبر کی رکھوالی کے لیے موجود دو لڑکوں میں سے ایک نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر فون ملایا اور پوچھا کہ میت کو جنازگاہ سے یہاں قبرستان لانے میں کتنی دیر باقی ہے۔ یہ پوچھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ مرنے والا اس کا نہ صرف کزن بلکہ بہت عزیز دوست تھا، جبکہ اس کے ساتھ قبر کی کھدوائی کے لیے آنے والا دوسرا نوجوان ان کا مشترکہ دوست۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ دونوں غم سے نڈھال قبر کے پاس کھڑے تھے۔ قبرستان میں اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور قبرستان کے ماحول کے زیر اثر یہ کہنے لگا کہ یہاں قبرستان میں کس قدر خوف ہے، واقعتاً یہاں پر مردے ہی رہ سکتے ہیں، کسی زندہ شخص کے قبرستان میں مقیم ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی اور موت کے متعلق گفتگو کرنے کے دوران یہ موضوع بھی آ گیا کہ قبر کے اندر فرشتے کس طرح آتے ہیں اور مردے سے حساب لیتے ہیں۔ شام کا اندھیرا، قبرستان کا ماحول، قبر کنارے بیٹھے یہ دونوں نوجوان جب موت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو یقیناً خوف کے اثر میں تھے۔ اسی دوران جب دوسرے لڑکے کے موبائل فون پر گھنٹی بجی تو وہ ایک دم ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر اندر قبر میں جا گرا۔ وہ نوجوان اپنا فون اٹھانے کے لیے تازہ کھدی ہوئی قبر میں اتر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا مہنگا فون مٹی سے بھر چکا تھا۔ قبر کے اندر اترنے پر اسے خوف سے جھرجھری تو آئی، لیکن فوراً اپنا موبائل پکڑ کر اس نے دوست کو پکارا، جس نے اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ کر واپس قبر سے نکالا۔ پھر دونوں کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گئے اور اپنے کزن کی میت کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے کہ وہ نوجوان جو قبر میں اترا تھا اچانک اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا یہ قبر کے لیے موجود سلیبیں تم ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو؟ اس دوست نے کہا کہ ہاں بالکل، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ذرا دیر کے لیے قبر میں اترنا چاہتا ہوں تاکہ یہ محسوس کر سکوں کہ جب کوئی قبر میں ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ تم یوں کرنا کہ میرے قبر میں اترنے کے بعد سیمنٹ کی یہ چاروں سلیں اس کے اوپر رکھ دینا۔ وہ دوسرا دوست اس کی بات سن کر ہی لرز گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اس موقع پر بھی اس طرح کی باتیں سوج رہی ہیں، اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے دوران یہاں پر جنازہ آ گیا تو لوگ ہمیں کتنا برا بھلا کہیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کی بھی یہ لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی خواہش پر ڈٹا رہا اور اسے کہنے لگا کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے قبر کے اندر لیٹنا چاہتا ہے اور ویڈیو بنا کر واپس آ جائے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وعدہ رہا کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، آج کے بعد میں تمہیں شامل کر کے کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ جب وہ اپنی خواہش پر بضد رہا تو دوسرے دوست نے اس کی بات مان لی، جس پر وہ اٹھ کر جا کر قبر میں لیٹ گیا اور دوسرے دوست نے اس کی قبر پر سیمنٹ کی ساری سلیں رکھ دی۔ آخری سل رکھنے سے پہلے اس نے دوست سے مذاقاً کہا
کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری قبر پر مٹی بھی نہ ڈال دوں، جس پر اس نے کہا کہ ہاں بالکل تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے دوست کی قبر پر مٹی ڈال کر اسے باقاعدہ طور پر زندہ دفن کیا اور پھر کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گیا، لیکن خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ فوراً ہی چند منٹ کے بعد وہ اس قبر کے پاس گیا اور اپنے دوست کو میسج کیا کہ کیا میں اب اوپر سے یہ ساری چیزیں ہٹا لوں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید مٹی کے نیچے سگنلز پوری طرح نہیں آ رہے ہوں، چنانچہ اس نے کال کیا تو واقعتاً سگنلز کی وجہ سے کال نہ مل سکی۔ اس نے جب یہ سوچا کہ منو مٹی کے تلے اس کا دوست موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ جائے، تو اس نے فوری طور پر قبر سے مٹی اٹھانا شروع کر دی۔ لیکن جب وہ سیمنٹ کی سلیں اٹھانے لگا تو وہی سل جو چند منٹ پہلے اس نے خود اٹھا کر وہاں پر رکھی تھی اب اس سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی مرتبہ کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو ڈر اور خوف کے مارے وہ فوراً طور پر گورکن کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو بولا۔ گورکن قبر پر پہنچا تو وہاں موجود سلیں اور مٹی ڈلتی دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جنازہ آئے تو مجھے ضرور بلائیے، لیکن جب اس لڑکے نے پورا معاملہ سمجھایا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں نے مل کر وہ سلیں اٹھانے کی کوشش تو کی، لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ سلیں ان دونوں سے بھی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اب تو اس لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے روتے روتے اپنے بھائی کو کال ملائی اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کے بھائی نے اسے یقین دہانی کروائی کہ جنازے سے پہلے وہ خود قبرستان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب قبرستان میں وہ لڑکا غم اور خوف سے اس قدر نڈھال ہوا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا بھائی جب قبرستان پہنچا تو اپنے بے ہوش چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مزید پریشان ہوا۔ گورکن نے جو تفصیلات اسے معلوم تھی اس کے گوش گزار کر دی، اور ان کے لیے حیرانی کا مقام یہ تھا کہ وہ سلیں ان سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھیں۔ فوری طور پر انہوں نے جنازے کے لیے لائے جانے والی میت کے لیے دوسری قبر تیار کی اور اسی دوران قبر کے اندر ویڈیو بنانے کے لیے جانے والے نوجوان کے گھر میں اطلاع کر دی گئی۔ وہاں پر کوہرام مچ گیا۔ اپنے بچے کے لیے وہ قبرستان پہنچے تو سب سے پہلے انہیں یہ شک گزرا کہ شاید ان کے بیٹے کے دوست نے اسے نقصان پہنچایا ہو اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ جھوٹی بات گڑ رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو تب ثابت ہو سکتا کہ جب وہ قبر کھل پاتی۔ لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سارا معاملہ اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ پوری بات تفصیلاً انہیں بتا دی کہ کس طرح ان کا بچہ قبر کے اندر مردے پر گزرنے والی حالت کو محسوس کرنے کے لیے قبر میں اترا، وہاں کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ اسی دوران جب پہلا جنازہ آیا تو اسے دوسری تیار کی گئی قبر میں اتار دیا گیا۔ تدفین کے سارے معاملے کے دوران شرارت کرنے والے اس نوجوان کے گھر والے یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے قبر کو کھود کر اس لڑکے کو باہر نکالا جا سکے۔ بالآخر بھاری مشینری منگوا کر وہ سلیں ہٹائی تو گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر ہی مر چکا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کا کہنا یہ تھا کہ قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے اپنی شرارت میں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کی عبرتناک سزا دے دی گئی۔ خواتین و حضرات، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس بھیجے گئے واقعے میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ آرائی کتنی، لیکن ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی قدرت کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں طنز و مزاح کی اجازت ایک خاص حد تک ہے، لیکن جب یہ مذاق مقدسات اسلام اور شعائر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دین یا دین کے کسی شاعر سے مذاق بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں گرفت بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دی جائے گی۔ ایک بات طے ضرور ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ آپ اس بیان کی گئی داستان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ ایسی اصلاحی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ سن لیا، دیکھ لیا۔ جب انہوں نے قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کی کوشش کی، کس طرح اللہ رب العزت نے
انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ اللہ نے کس طرح ان دو نوجوانوں کی پکڑ فرمائی۔ بے شک قبر مذاق کی جگہ نہیں ہے، یا قبر ہنسی مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب کہاں تک یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں کہتا ہوں قبر مذاق کی جگہ نہیں ہے، ہنسی کی جگہ نہیں ہے۔